یہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری کسی اپنے بھائی عزیز سے، رشتہ دار سے کسی طرح کی اگر معمولی سی بھی خندق ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو ہم کئی مہینے اور کئی سال ان کو بلاتے نہیں، ان سے سلام نہیں دیتے۔ ہم نے یہ موازنہ کرنا ہے ربیع الاول کی اس حیثیت سے کہ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی ہے، اس خوشی کے ساتھ ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات جو تھے ان کو اپنایا ہے یا کہ نہیں اپنایا۔ اگر میں اور آپ نے اپنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، اگر نہیں اپنایا تو ہم بدقسمت لوگ ہیں۔ ظاہری طور پہ تو ہم خوشی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات ہمیں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ربیع الاول میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کی اخلاقیات بہتر ہو جائیں، ان کے آنے کا مقصد یہ۔ اور ہمارے لیڈروں یا حکمرانوں کو دیکھ لو، وہ دنیا دار ہوں یا دیندار ہوں، وہ بھی اخلاقیات سے گرے ہوئے، اور ہماری قوم کو دیکھ لو، وہ بھی اخلاقیات سے گری ہوئی۔ کسی کا کوئی لحاظ نہیں، بڑے کا کوئی ادب نہیں، چھوٹے سے کوئی پیار نہیں، ماں باپ کا کوئی احترام نہیں، ماں باپ کے رشتہ داروں کا کوئی احترام نہیں، صرف اس کا ایک دو کا احترام ہے، جو دوست ہو، جو یار ہو، جو بیوی ہو، اس کا احترام ہر لحاظ سے ہم کرتے ہیں۔ اس کا نام اخلاق نہیں۔ اخلاق اس کا نام ہے کہ اپنوں سے بھی پیار ہو اور دوسروں سے بھی پیار ہو، اپنوں سے بھی محبت ہو اور دوسروں سے بھی محبت ہو۔ اخلاق اس کا نام ہے کہ آپ کا دل نرم ہو، آپ کا دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک آپ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہ کریں، سلام بھی نہ لیں، اگر وہ سلام کہے تو اس کا جواب بھی نہ دیں۔ اس کا نام محبت نہیں ہے، اس کا نام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی نہیں۔ خوشی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو من بعد اسی طرح مانا جائے جیسے سیدنا ابوبکر نے مانا تو صدیق بن گئے، عمر بن خطاب نے مانا تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی نے مانا تو ذو الرحم بن گئے، علی بن ابی طالب نے مانا تو شیر خدا بن گئے، بلال نے مانا تو جنت کے وارث بن گئے۔ ایسے ماننے کی ضرورت ہے، ایسے آپ کی سنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنائیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ عام آدمی سے لے کر ملک کے سربراہ تک اللہ سبھی کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے وہ عظیم تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ توفیق نصیب فرمائے جو تقاضے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھائے گے۔ اچھا، کبھی میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، کبھی آپ کا کسی سے اختلاف ہوا ہو، وہ بیمار ہو گیا ہو، تو کبھی آپ بغیر بلائے ان کے گھر میں اس کی بیمار خوشی کے لیے گئے؟ کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہے تعلیمات پر عمل کرنا۔ آپ خوش نصیب ہیں، یہ آپ کی شہادت لکھی گئی۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت پہ عمل کیا، جس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ نجات کا حصہ ہے، اور مومن کے لیے جنت میں جانے کے لیے یہ اعمال ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔
اور کیے ہیں، کر کے دکھائے ہیں۔ ایسے ہی یہ مکہ شریف کی اور بات کرتا ہوں کہ نبی رحمت علیہ السلام یوں ہی بازار سے گزر رہے تھے، وہ دیکھا ایک بڑھیا تھی، وہ پریشان کھڑی تھی۔ یہ بہت مشہور واقعات ہیں جو آپ نے بار مرتبہ سنے ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ سبق آموزہ باتیں ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس بی بی کو پریشان دیکھا تو آپ علیہ السلام نے سلام کہا اور پوچھا، اماں جان مجھے آپ پریشان لگتی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا، ہاں میں قریبی مکے کے گاؤں میں وہاں سے آئی ہوں، اور یہاں آ کر پتا چلا کہ وہاں پر معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، وہ جس کو بھی دیکھتا ہے محبت کی نظر سے وہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس جادوگر کا گناہ پوچھا اور فرمانے لگے کہ چلو یہ جو آپ کے پاس گٹلی ہے، پوٹلی آپ نے باندھی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے میں لے جاتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام کو پوٹلی اٹھائی اور ساتھ چل دیے، خراما اپنے قدموں کو اٹھاتے جا رہے ہیں، وہ بڑھیا بھی ساتھ ہے۔ تو جب اس کا گھر آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اور رستے میں چلتے چلتے بڑھیا سمجھاتی جا رہی ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کو، بیٹا آپ بھی اس سے بچ کے رہنا، وہ جادوگر سے معاذ اللہ لوگوں نے مشہور کیا تھا نا، ان سے بچ کے رہنا جتنا بھی ہو سکے۔ آپ بہت خوبصورت بچہ ہے، بہت نیک ہے، آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے، آپ کی گفتگو کا انداز بہت پیارا ہے، تو آپ مجھے چھوڑنے آ رہے ہیں، آپ بچ کے رہنا میرا بیٹا۔ پھر خیر جب ان کا مال اس کے حوالے کیا تو وہ بڑھیا نے کہا، بیٹا ایک منٹ رک جاؤ، مجھے اپنا تعارف تو بتاؤ، جب کبھی میں مکہ میں آیا کروں گی تو آپ سے مل کے آیا کروں گی، میں نے آپ جیسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا، سیرت کے لحاظ سے بھی اور صورت کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، پیار گفتگو اور محبت کے لحاظ سے بھی میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اماں جان آپ نے میرا پوچھا کیا کرنا ہے؟ خیر اس نے اصرار کیا تو نبی رحمت علیہ السلام نے، کیونکہ آپ تو بہت نرم دل تھے، اپنا نام بتلایا کہ پھر اس کے بارے میں جب سے میں آپ کے ساتھ چلا ہوں، آپ کے گھر تک، آپ کی منزل تک پہنچا ہوں، جس کے بارے میں تم ذکر کرتی آئی ہوں، پھر وہی میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ مجھے کہتے ہیں، تو وہ بڑھیا کہنے لگی، وہ تو بدنصیب لوگ ہیں جو تمہیں یہ کہتے ہیں۔ میں نے آج تک اتنے بہترین خوبصورت اوصاف کا مالک پورے مکے میں نہیں دیکھا۔ آپ کو کہتے ہیں، آپ کا نام ہے، تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے کو کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہ بڑھیا مسلمان ہوئی۔ تو نبی رحمت علیہ السلام یہ تو نہیں دیکھا اس وقت کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میں اس کے کام میں لگ جاؤں گا تو میرا کام فنا رہ جائے گا۔ جیسے بیٹا آج اپنی ماں کو کہتا ہے، بیٹی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ اگر میں تیرے ہی کام کرتی رہوں تو میرا کام کون کرے گا، میں نے اپنے کام بھی کرنے ہیں۔ بیٹو آپ بھی اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کی خوشی کرنا،
یعنی اس عمل کو اپنانا پیغمبر علیہ السلام کے آنے کی حقیقی خوشی ہے. یہ ظاہری جھنڈے اٹھا کے نعرے لگانے سے خوشی میسر نہیں آتی نا، کیونکہ عمل تو آپ کو سے برعکس ہے. نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اخلاق سے اپنے والدین سے پیش نہ آئے، اپنے بھائی بہنوں رشتہ داروں سے پیش نہ آئے، اور باہر آپ گلیوں میں نعرے لگاتے رہیں تو اس کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں، آپ کے عمل کو اپنائیں. تو خیر، پیغمبر علیہ السلام کی ذات اتنی انمول ذات تھی کہ وہ گالیاں سن کر بے مزہ نہیں ہوتی تھی. بڑھیا نے سارا کچھ کہا لیکن سن لیا. شاید بھی اپنی زبان میں کہتا ہے کتنے شیریں ہیں تیرے لبوں کے رہی کہ تو گالیاں سن کے بے بسا نہ ہوا. آج ہمیں تھوڑی سی سخت لہجے میں بات کی جائے میرے سے، ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو وہ پیغمبر جو سارے سفر میں اس کی سخت باتوں کو سنتے آئے اور آخر میں انہیں آ کر اسی اخلاق سے، اسی محبت سے، اسی پیار سے، اس کو کہتے تھے وہ جادو. اس کو وہ جادو کہتے تھے کہ وہ جس کی طرف دیکھتا ہے، جس سے بات کرتا ہے اور جس کے کام آتا ہے، پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ تھا وہ جادو، محبت کا جادو، وہ اخلاق کا جادو، وہ پیار کا جادو، وہ پیغمبر علیہ السلام کی گفتار کا جادو. یہ وہ جادو تھا جس نے پوری کائنات کو پیغمبر علیہ السلام کا خاتم بنا. یہ وہ محبت تھی. آج بھی اگر کوئی لوگ اس محبت کو، یہ تین بچے آپس میں بہت غلط شرارتیں کرتے ہیں، حیدر اور بلال اور حمزہ، ان کی تینوں کی میں نے نام بتا دی. میں اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. یہ بات خود میں بیٹھ کر بات مسئلہ پیدا کرنی ہے. ان کو کہنا کہ اٹھا دو. جمعے کے خطبے کا طریقہ ہے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، سارے جمعے کا طریقہ جو اس کو یہ ختم کر دیتے ہیں. ان کو عقل نہیں آئی. قاری صاحب ان کو سمجھاتے بھی، پڑھاتے بھی. ان کے والدین کو عقل آئے گی تو ان کو آئے گی. جو گھر سے سیکھتے وہاں مسجد میں آ کر کھیلتے. تو پیارے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپناؤ، ایک ایک سنت کو اپناؤ، ایک ایک طریقے کو اپناؤ. اچھا چلیے آخری بات میں عرض کرتا ہوں. میرے سمیت آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی بڑھیا کو، کسی بابے کو، کسی ضعیف کو، کسی ضعیفہ کو، وہ مشکل میں ہو تو اس کا ساتھ دیا، اس کے گھر پہنچایا ہو یا سڑک کراس کروائی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہ برکت ہے آپ کو مسجد میں آ کر خطبہ جمعہ سننے کی. یہ اس برکت کی وجہ سے. وگرنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا، ساری عمریں بیت گئی انہیں نہیں پتا. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور